سلجوکیوں کا ظہور اور عروج تاریخ اسلام کا ایک درخشاں باب ہے۔ وہ صفحۂ تاریخ پر اس وقت نمودار ہوئے جب خلافت عباسیہ کے شجر اقبال کو گھن لگ چکا تھا۔ سلجوکی خلفائے عباسیہ کے پشتیاں بن گئے۔ انہوں نے نہ صرف عباسی خلافت کو مٹنے سے بچا لیا بلکہ ایک بار پھر دنیا میں مسلمانوں کی عظمت اور سطوت کا سکہ بٹھا دیا۔ وہ جہاں اسلام کے بازوئے شمشیر زن ثابت ہوئے، وہاں انہوں نے تہذیب و تمدن اور علم و ہنر کی ایسی شمعیں بھی روشن کی کہ سارا جہاں ان سے منور ہو گیا۔ سلجوکی فرمانرواؤں میں سلطان طغرل بیگ، سلطان الپ ارسلان اور اس کے فرزند ملک شاہ کو تاریخ میں لازوال شہرت حاصل ہے۔ ان تینوں میں الپ ارسلان کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس نے سلطان طغرل بیگ کی تاسیس کی ہوئی سلجوکی سلطنت کی بنیادیں اتنی مضبوط کر دی کہ دنیا میں صدیوں تک عہد سلجوقہ کے سیاسی اور تمدنی اثرات محسوس کیے جاتے رہے۔ سلطان الپ ارسلان کے خاندان کا تعلق وسط ایشیا کے غز ترکوں کے ایک قبیلے سے تھا، جو 4 صدی ہجری کے وسط میں یا اس سے کچھ پہلے مشرف با اسلام ہو گیا تھا۔ قبول اسلام سے قبل وسط ایشیا کے ترک قبائل عام طور پر خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کرتے تھے۔ قرن اول اور قرن دوم کے مسلمانوں کی عالمگیر فتوحات کے زمانے میں اسلامی مقبوضات کی سرحدیں ترکوں کی بود باش کے علاقوں سے جا ملی۔ چنانچہ مسلمان تاجروں سے ان لوگوں کا اکثر میل جول رہنے لگا۔ انہی کے زیر اثر ترکوں میں آہستہ آہستہ اسلام پھیلنا شروع ہو گیا اور وہ تہذیب کے سانحے میں ڈلنے لگے۔ ترکوں کا جو قبیلہ اسلام قبول کرتا وہ اسلامی سلطنت کی سرحدوں پر بس جاتا۔ ان لوگوں کو عام طور پر ترکمان کہا جاتا تھا۔ غز ترکوں کے ایک قبیلے نے 4 صدی ہجری کے وسط میں یا اس سے کچھ پہلے اپنے وطن سے ہجرت کر کے ماوراء نہر کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر نواح جند میں اقامت اختیار کر لی۔ یہاں کچھ عرصے کے بعد یہ قبیلہ مشرف با اسلام ہو گیا۔ اس قبیلے کا سردار سلجوق بن دقاق تھا۔ یہ سلجوق سلطان الپ ارسلان کا مورث اعلیٰ تھا اور اسی کے نام کے نسبت سے اس کے خاندان اور نسل کو سلجوقی، آل سلجوق، سلاجقہ یا سلاجیق کہا جاتا ہے۔ سلجوق ایک مرد مجاہد تھا۔ جب کبھی وحشی ترک اس کے علاقے کی طرف بڑھتے وہ ان کے سامنے سینہ سپر ہو جاتا اور اپنے کافر بھائی بندوں سے لڑ بھڑ کر مسلمانوں کے مال و جان کو بچا لیتا۔ سلجوق کی وفات کے بعد اس کے بیٹے ارسلان نے 30-32 برس تک ماوراء نہر کے سلجوقی ترکوں کی قیادت کی اور ان لڑائیوں میں نمایاں حصہ لیا جو سامانیوں، الگ خانیوں اور غزنیوں میں ہو رہی تھی۔ 614 ہجری میں سلطان محمود غزنوی نے اسرائیل کو گرفتار کر کے قلعہ کالنجر ہندوستان میں قید کر دیا، جہاں اس نے 7 سال بعد وفات پائی۔ اس کا بیٹا کلتمش غزنیوں سے بچتا بچاتا اپنے عزیزوں کے پاس بخارا پہنچ گیا۔ یہی کلتمش سلاجقہ روم کا مورث اعلیٰ بنا، یہاں تک کہ ایشیا کوچک کے حکمران رہے اور پھر ترکان عثمانی ان کے جانشین بنے۔ سلجوق کا دوسرا بیٹا میکائل غالباً اس کی زندگی ہی میں کسی جنگ میں مارا گیا تھا، مگر اپنے پیچھے طغرل بیگ اور چغری بیگ داؤد نامور بیٹے چھوڑ گیا تھا۔ سلجوق کی وفات کے بعد سلجوقی 2 گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک گروہ نے اسرائیل کو اپنا سردار بنا لیا تھا اور دوسرے نے طغرل بیگ اور چغری بیگ داؤد کو۔ آئندہ 30-32 برس جہاں اسرائیل ماوراء نہر کی سیاست میں سرگرمی سے حصہ لیتا رہا، وہاں طغرل بیگ اور چغری بیگ داؤد اپنے ساتھی قبائل کے ساتھ نواح جند میں خاموشی سے زندگی گزارتے رہے۔ جب تک سلطان محمود غزنوی زندہ رہا، اس کی بے پناہ فوجی قوت اور تدبیر کے سامنے سلجوکیوں کے کسی گروہ کو سر اٹھانے کی ہمت نہ پڑی۔ جو ہی سلطان محمود غزنوی نے 521 ہجری میں وفات پائی، سلجوکیوں نے اس کے جانشین سلطان مسعود کے خلاف اپنی تک و تاز کا آغاز کر دیا۔ مسعود اپنے عظیم باپ کی خوبیوں سے عاری تھا، اس لیے وہ اپنی وسیع اور عریض سلطنت کو نہ سنبھال سکا۔ کئی سال تک غزنیوں اور سلجوکیوں کے مابین لڑائیاں ہوتی رہیں، کبھی غزنیوں کو بزیمت ہوئی اور کبھی سلجوکیوں کو۔ بالآخر 531 ہجری میں طغرل بیگ اور چغری بیگ داؤد نے سرخس اور مرو کے درمیان ایک خون ریز جنگ میں مسعود غزنوی کو فیصلہ کن شکست دی۔ اس کے نتیجے میں غزنوی سلطنت اپنے مشرقی علاقوں غزنی، پنجاب وغیرہ میں سمٹ کر رہ گئی اور سلجوکی خراساں کی قسمت کے مالک بن گئے۔